بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بتاؤں کہ طیب اردگان کی تقریر نے بھارت میں صف ماتم بچھا دیا۔ طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے بڑا اہم ہے، اور یہ اب بھی ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اور جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ بھارتی ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اور یہ انڈیا کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ ترکی کو کسی دوسرے ملک کی خود مختاری کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ اردگان نے تو پاکستانی پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر ترکی عوام کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا یہ پاکستانیوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ترک میڈیا کشمیر میں اپنے نئے نمائندے بھی لا رہا ہے تاکہ وہاں پہ ہونے والے ظلم کو دنیا میں اجاگر کیا جا سکے۔ طیب اردگان کی تقریر نے اس بات کو تقویت دی ہے کہ اب وہ اسلامی دنیا میں ترکی کو لیڈنگ رول دینے کے لیے بے چین ہے۔ دنیا واضح طور پہ دو بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک بلاک میں امریکہ، اسرائیل، انڈیا، برطانیہ، سعودی عربیہ اور دیگر ممالک ہیں، جبکہ دوسرے بلاک میں چائنا، ایران، پاکستان، رشیا، ٹرکی، ملیشیا اور دیگر ممالک ہیں۔ اور ایک طرف پاکستان گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ بنانے جا رہا ہے جو بھارت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ اور اس حوالے سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے سے اس بات پہ مہر لگ جائے گی کہ ادھر ہم ادھر تم، ہم کشمیر مکمل طور پہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بارڈر میں تقسیم ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان دو الگ چیزیں ہیں، دونوں کے الگ الگ وزیر اعظم اور الگ انتظامی ڈھانچہ ہے، اس لیے اس سے کشمیر کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ بات کرنے والے بھارت کو بھی سمجھا دیں، جس نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کو فیڈریشن میں ضم کر لیا اور پاکستان کے کشمیر پہ ہر روز دھمکیاں دیتا رہتا ہے۔ 13 گھنٹے تک جاری رہنے والی چائنا اور بھارت کی چھٹی کمانڈر لیول مذاکراتی میٹنگ میں تو یہ طے ہو چکا ہے کہ دونوں فریق اب لداخ میں مزید ری انفورسمنٹ نہیں کریں گے، جبکہ میٹنگ میں چائنا پینگ گونگ ہاٹ سپرنگ ڈیپ سینگ کے علاقے خالی کرنے سے انکاری رہا اور بات چیت میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا اپنی تیاری مکمل کر چکا ہے، اس نے کسی بھی صورت بھارت اور امریکہ سے سی پیک کو بچانا تھا اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں نریندر مودی انڈیا میں ہندوتوا پروموٹ کرنے پہ لگا ہوا تھا، چائنا بڑے پیمانے پہ اپنی ملٹری اسٹریٹجی پہ عمل پیرا تھا، اور لداخ کے معاملے سے پہلے چائنا نے بڑے پیمانے پر اپنا کام شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ انڈیا کے علم میں تھا، لیکن کسی نے کان نہیں دھرے تھے اور نہ ہی اسے کسی قسم کا خطرہ سمجھ کے سیریس لیا تھا۔ ایک بڑے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کنسلٹنسی اسٹریٹفورڈ نے اپنے انکشافات کیے جس سے نریندر مودی اور انڈین فوج ان کے نام نہاد انٹیلیجنس کا بھی پول کھول گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق چائنا نے لائن آف ایکچول کنٹرول کے ارد گرد 13 نئی ایئر بیسز اس وقت بنانا شروع کر دی تھی جب 2017 میں انڈیا کے ساتھ ڈوکلام کے مقام پہ چائنا سٹینڈ آف سامنے آیا تھا، اور جب سے لداخ کا معاملہ شروع ہوا چائنا نے 4 ہیلی پورٹس پر بھی کام شروع کر دیا، جبکہ نریندر مودی اور انڈین فوج سوتی رہی۔ رپورٹ کے مطابق چائنا کی حکمت عملی تیار ہی اس طرح کی گئی تھی کہ انڈیا کو علاقائی تنازعات میں ناقابل تسخیر چیلنج دیا جائے، اور اس حوالے سے بیجنگ نے ایسی زبردست حکمت عملی تیار کی کہ متنازع علاقوں میں چائنا کو اپنی افواج کو متحرک کرنے کی زبردست صلاحیت ہو گئی۔ اب دوسری طرف انڈیا کی مثال ایسی ہے جیسے سیلاب سر پہ آ جانے کے بعد ایمرجنسی قدم اٹھانا اور پھر ایسے اقدامات نہیں سے تو سیلاب نہیں رکتا اور نہ اس سے ہونے والے نقصان۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب نریندر مودی چائنا کے ساتھ جلد از جلد لداخ بارڈر پہ معاملات کو نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور 20 جوان گنوانے اور ہزاروں مربع کلومیٹر چائنا کے قبضے میں جانے کے بعد صرف اور صرف اس کوشش میں لگا ہے کہ کسی طرح چائنا کو مزید آگے جانے سے روکا جا سکے۔ اس حوالے سے بھارت امریکہ کی مدد بھی لے رہا ہے کہ چائنا ساؤتھ چائنا سی میں پریشر بڑھایا جائے تاکہ چائنا انڈیا کے ساتھ مزید سرحدی تنازعات نہ کرے، لیکن چائنا نے اپنی تیاری کر رکھی ہے۔ چائنا نہ صرف انڈیا کے سر پہ بلکہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی کامیابی سے اپنی پوزیشن کافی مضبوط کر رہا ہے۔ اس کی ایک جھلک تو ہمیں تائیوان میں اعلیٰ سطح کے امریکی عہدیدار کے دورے کے موقع پہ تائیوان اسٹریٹ میں جنگی مشقوں کے دوران نظر آئی۔ تائیوان اسٹریٹ میں کسی بھی سینٹرل لائن کو مسترد کرتے ہوئے 3 درجن سے زیادہ چائنیز فائٹرز جیٹ تائیوان کی ایئر ڈیفنس آئیڈینٹیفیکیشن زون میں مختلف سمتوں سے داخل ہوئے۔ اس پر تائیوان نے اپنے طیارے اور میزائل سسٹم بھی الرٹ کر دیا، اور حال ہی میں تائیوان کے سابق وزیر دفاع نے کہا کہ چائنا تائیوان کے خلاف وار لائک ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چائنا تائیوان کو اپنا صوبہ قرار دیتا ہے، اور یہ امریکہ تائیوان کو اسلحہ اور فوجی امداد دے کر پوش پناہی کر رہا ہے۔ واپس آتے ہیں انڈیا کی طرف۔ اب تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا اپنی ایگریسو اسٹریٹجی کے ذریعے انڈیا کو اکسا رہا ہے، وہ بھی اپنے بارڈر پہ ہیوی کنسنٹریشن کرے اور معاملات تیزی سے تصادم کی طرف جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چائنا کیسے اپنے میزائل سسٹم تبت میں مختلف مقامات پہ نصب کر رہا ہے، اور حالیہ رپورٹ اس بات کو کنفرم کرتی نظر آتی ہے، کیونکہ رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنا نے تبت میں منسروار لیک کے کناروں پر سرفیس ٹو ایئر میزائل سائٹ قائم کر لی ہے، اور ایسی کئی فیسلٹیز ڈوکلام
اور سکم سیکٹرز میں تیزی سے قائم کی جا رہی ہے۔ اسٹریٹفورڈ رپورٹ کے مطابق 2016 میں تبتن پلیٹو پر چائنا کا صرف ایک ہیلی پورٹ تھا، لیکن چائنا نے اپنا انفراسٹرکچر تیزی سے بڑھایا اور 2019 تک چائنا 4 ایئر بیسز، 4 ایئر ڈیفنس سائٹس اور ایک الیکٹرانک وارفیئر اسٹیشن بھی قائم کر چکا ہے۔ اور یہ پرماننٹ ملٹری انفراسٹرکچر انڈیا کے لیے اشارہ ہے کہ چائنا واپس جانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ چائنا پوری تیاری کر چکا ہے، اور چائنا کے اس بنیادی ڈھانچے کا مقصد پورے ہندوستانی سرحد پہ فضائی طاقت کو مضبوط بنانا ہے۔ اور انڈیا اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود چائنا کے سامنے شدید کمزور نظر آتا ہے، اور ٹکراؤ کی صورت میں چائنا اپنے مضبوط ملٹری ڈھانچے کی وجہ سے انڈیا کو شدید استحصال کا شکار کر سکتا ہے۔ اور پھر جو انڈیا کی فوج کا حال ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہاں تو جنرل اختیارات کے لیے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، وہ جنگ کی صورت کیا لڑیں گے؟ پاکستانی سرحد پہ تعینات بھارتی فوج کے 2 جرنیل اختیارات کی جنگ میں مارا ماری پہ اتر آئے، یہاں تک کہ آرمی چیف کو مداخلت کرنا پڑی۔ پنجاب اور راجستھان کی سرحد پہ تعینات ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ کو لیفٹننٹ جنرل الوک کلیر نے احکامات جاری کیے تو سیکنڈ ان کمانڈ لیفٹننٹ جنرل کے ریپسوال نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ کو اب 2 جنرل چلانے لگے۔ بھارتی آرمی چیف ایم نروا نے اپنے وائس چیف آف سٹاف کو تحقیقات کی ذمہ داری سونپ دی۔ چائنا تو جو کر لے سو کرے گا، لیکن پاکستان کے سیاستدان پاک فوج کو بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے۔ پہلے میاں نواز شریف کی تقریر بھارتی اخباروں کی زینت بنی، اب ان کی صاحبزادی مریم نواز کے اس بیان کا بھارت ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا مسئلہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے، نہ کہ GHQ میں۔ اب گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کا مقصد سی پیک کو محفوظ بنانا ہے۔ بھارت شروع سے ہی کلیم کرتا آ رہا ہے کہ سی پیک اس کی زمین پہ بن رہا ہے، اس لیے متنازع ہے۔ جو حرکت مودی نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر میں غیر مسلموں کو بسانے سے شروع کی، اس کا منہ توڑ جواب یہی بنتا ہے کہ پاکستان پہ بھی کسی پریشر میں آئے بغیر ٹٹ فار ٹیٹ کا مظاہرہ کرے۔ اور جہاں تک معاملات پارلیمنٹ میں حل طلب کرنے کا مسئلہ ہے، تو بدقسمتی سے میاں شریف نے آج تک کون سا معاملہ پارلیمنٹ میں حل کیا؟ کیا حال ہی میں فارٹف پہ قانون سازی کے لیے معاملات پارلیمنٹ میں حل ہوئے تھے؟ اس سے پہلے جو بھاری اکثریت سے بل پاس ہوئے تھے، کیا وہ پارلیمنٹ میں حل ہوئے تھے؟ قومی سلامتی سے متعلق معاملات پارلیمنٹ سے پہلے ہر پلیٹ فارم پہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ڈسکس بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ ابھی تک کی اپڈیٹس ہی، آپ کو مزید بتاؤں گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔